السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ آج کا پروگرام کچھ ان لوگوں کے نام کہ جو کبھی تو مایوس ہو کے یا کبھی روشن مستقبل کے خواب دے کر اس ملک سے دیار غیر جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ایک لامتناہی اسٹرگل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اپنے پیاروں کے لیے اور اس وطن عزیز کے لیے اربوں ڈالر ریمیٹنسز بھجواتے ہیں، اور یہ اسٹرگل ان کی آن رہتی ہے۔ لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اسٹرگل کے دوران بہت بڑی سکسیس سٹوریز بناتے ہیں، اور نہ صرف وہ خود ممتاز ہوتے ہیں بلکہ وطن عزیز کا نام بھی دنیا میں روشن کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ایک ایسی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جنہوں نے گئے تو یہاں سے خالی ہاتھ تھے، لیکن فرانس جب اترے ہیں وہاں جا کے تو ایک اسٹرگل کا آغاز کیا اور پھر ایک ایسی سکسیس سٹوری بنائی ہے کہ جس کو دیکھ کے دنیا حیران رہ گئی۔ تو اگر آج آپ اس شخص کو گوگل کریں گے تو یقینی طور پہ اس کا نام تو آئے گا، اس کے جو کام ہے وہ تو آپ کو سامنے آئے گا، لیکن پاکستان کا نام بھی ساتھ میں آئے گا، اور یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک بہترین امبیسڈر ہیں۔ گویا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے فورن میں مشنز کھولے ہوئے ہیں جن پہ ہم کروڑوں لاکھوں ڈالرز لگاتے ہیں اور اپنی پہچان کے لیے ان کو ٹاسکنگ کرتے ہیں، بٹ یہ وہ امبیسڈر ہیں کہ جو پاکستان کا ایک روپیہ خرچ کیے بغیر پاکستان کو دنیا میں متعارف کروا رہے ہیں۔ ان کے دنیا بھر میں ان کے کاروبار کے کہا جاتا ہے کہ کم از کم کوئی 10 سے زائد ممالک ہے کہ جن میں ان کے اب بزنس جو ہے وہ ایک طرح سے فلرش کر رہا ہے، اور سالانہ اگر میں غلط ہوں گا تو ان سے ضرور میں تصحیح کروں گا کہ 20 ملین یورو ان کا ٹرن آؤٹ ہے، گویا کہ ان کا بزنس دیتا ہے ان کو، اور اس دوران وہ پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے آج کے مہمان ہیں محمود بھٹی صاحب، معروف فیشن ڈیزائنر۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، آپ آئے اور ہم نے اس کو موقع غنیمت جانا کہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ جو اوورسیز کنونشن ہوا اس میں شریک بھی ہوئے، وہاں پہ آپ کی تقاریر بھی ہوئیں، لوگوں سے ملے بھی صحیح، پاکستان کی جو ٹاپ سیاسی قیادت ہے، فوجی قیادت ہے، ان کے خیالات کو بھی سنا، وہ ہم تھوڑا سا بعد میں آپ سے ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے۔ پہلے تو جو آپ کی اسٹرگل، گویا کہ لاہور سے نکلے آپ اور پھر آپ نے دنیا کو فتح کرنے کا سوچا، کیا آپ کو خوف تھا کہ ہم جا رہے ہیں دیار غیر میں، نہ زبان جانتا ہوں نہ میرے پاس کچھ ہے؟ یہ کہانی کیسے آگے بڑھے گی اور بڑی کیسے؟ نمبر 1 تو السلام علیکم، میں آپ کا شکریہ، پتہ نہیں کیسے میں ادا ہوں، کیونکہ ڈان ٹی وی کو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ڈان اخبار تھی مجھے بہت کورنگ دیتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی، کہنا ایزی ہے، اتنی ایزی نہیں ہوتی۔ جب پوری دنیا کو میری لائف سٹوری کا پتہ ہے، مطلب ہم ایک 5 مرلے پہ رہتے تھے، میری مدر صفائیاں کرتی تھی، فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے، تو 10 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میری مدر نے مجھے پہلے دن ایک سکول دیا تھا، بیٹا جو پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا پولیس کیا ہے، عدالتیں کیا ہے۔ بعد میں لائف شروع ہو جاتی ہے، پھر چلتی ہے۔ ہمارے گھر پہ بہت مصیبتیں تھیں، کام بھی کرنا تھا، پڑھنا بھی تھا، اور میری ایک سسٹر بھی تھی اور ایک بھائی تھا، وہ تو گھر چھوڑ کے چلے گیا تھا، اس نے اندرون سے ایک لڑکی سے شادی کی، وہ گھر چھوڑ کے چلے گیا تھا۔ یہ فیملی میں ہوتی رہتی ہیں ساری چیزیں۔ لیکن پھر پاکستان میرے لیے کافی مشکل مصیبتیں شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میں جب سائنس کالج میں پڑھتا تھا، پھر گورنمنٹ کالج میں چلے گیا تھا، تو میں نے BA بھی کرنا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے، انارکلی بھی میں پیکٹ اٹھاتا تھا، کام کرتا تھا، ریڈی چلاتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میرے دوستوں کو پتہ چلے، اچھا دن میں پڑھنا، شام میں جا کے مزدوری کرنا، اور داتا صاحب جا کے لنگر کھانا۔ اچھا وہاں سے کچھ چاول ملنے، وہ سائیکل پہ گھر بھی لے جاتا تھا میں، کیونکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں باہر چلے گیا کیونکہ میرا ایک دوست تھا وہاں پہ، تو مجھے MBA کرنے کا بڑا شوق تھا، لیکن وہ میں نہیں کر سکا کیونکہ میں کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں پہ وہ پیسے چاہیے۔ پھر جب آدمی پیرس پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے یار نہ پیسے ہیں، نہ زبان ہے، تو نہ گھر ہے، تو کریں کیا؟ انڈر گراؤنڈ میٹرو جو ہوتی ہے -10 ٹیمپریچر تھا، میں وہاں پہ زمین پہ سوتا تھا، وہ ایک ٹیچی کے سر پہ اٹھایا ہوتا تھا، اس زمانے میں وہ دوسرے ٹیچی کیس نہیں تھے، اور میں ڈرتا تھا کوئی ٹیچی کیس نہ لے جائے، نہ زبان، نہ پیسے، نہ کچھ، گاربیج
ڈھونڈنا کچھ کھانے کے لیے مل جائے جو لوگ پھینک جاتے ہیں. اتنا میں پتلا سا ہوتا تھا. 2 ماہ کے بعد پھر وہ میرا ایک دوست مجھے ملا, دوست نے ایک پاکستانی ملا میٹرو میں. میں نے رونا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے کہ میں کہ یار مجھے پتہ نہیں, میں نے کام کرنا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کام میں کیسے ڈھونڈوں, مجھے تو زبان بھی نہیں آتی. وہ مجھے فیشن ایریا میں لے گیا. اچھا. وہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی فیشن کی ہے نا, تو بہت رش ہوتا تھا, انٹرنیشنل لوگ وہاں پہ آتے تھے ان سے چیزیں لینے کے لیے. تو وہاں پہ مجھے صفائی کا کام مل گیا جہاں پہ یہ فیشن بن رہا تھا. تو میں دیکھتا تھا وہ لوگ کیسے, میں نے کام کرنا, 500 فرینک تنخواہ ملی, اور میں ابھی بھی زمین پہ ہی سوتا تھا, کبھی ادھر کیونکہ گھر تو ہے نہیں تھا. فرسٹ ٹائم جب تھوڑے پیسے آنے شروع ہوئے تو پھر میں نے ایک اسٹوڈیو مجھے مل گیا. سرونٹ کوارٹر نہیں ہوتا, چھوٹا سا, لیکن میں ایسے تھا جیسے میں کنگ بن گیا ہوں. زندگی میں بڑی آسانی آ گئی, چھت مل گئی, آپ کے پاس ایک چھت مل گئی ہے. تو نہانے کے لیے سنڈے کو جانا, وہ ایک پبلک انہوں نے ڈش بنائے ہوتے ہیں جس پہ پیسے ڈالو اور شاور لے لو. شاور ابھی مزہ آتا ہی تھا تو شاور بند ہو جاتا تھا, پیسے ختم ہو جاتے تھے. لیکن دس از ریئل اسٹوری. اس کے بعد 2 سال بعد میں نے اپنا آفس بٹی کے نام سے شروع کیا. وہ سیم مارکیٹ میں, سیم وہاں پہ بیسٹ بلڈنگ مجھے ملنی شروع ہو گئی. وہاں پہ ہیں کاپی رائٹس, ایک دوسرے کو ہم کاپی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے پھر ماشاءاللہ 86 میں بٹی بننا شروع ہو گیا. 87 میں 200 ملین کے ٹرن اوور شروع ہو گئی. کچھ 600 آدمی میرے آفس میں آ گئے کام کرنے کے لیے. فرسٹ ٹائم ان کا بہت مشہور رسالہ تھا, اس نے نکالا جس انسان کو ہماری زبان بھی نہیں آتی وہ ملین کیسے بن گیا. مجھ پہ ظاہر سی بات ہے, پزل تو تھی نا, یہ کیسے ہوا. اس زمانے میں آپ کے ڈان اخبار والا کا ایک رسالہ ہوتا تھا ہیرٹ. بالکل, اس پہ انہوں نے فرسٹ ہیرٹ نکلا, کور مجھ پہ تھا. اچھا, کور پیج آپ پہ تھا. کور پیج میں آیا تھا, بہت ینگ ہوتا تھا. کور فرسٹ جو میگزین آیا اس کا کور پیج. ہاں جی. پھر پاکستان نے بھی مجھے پریس دینی شروع کر دی, انٹرنیشنل پریس ملنی شروع ہو گئی. پھر وہاں سے کوئی 80 ملکوں میں میرے آفس شروع ہو گئے, بٹی 80 ممالک میں. اچھا. تو وہاں سے پھر مجھے حلال امتیاز ملا, اسٹار امتیاز ملا. پھر میئر جو پیرس کی اس نے مجھے دیا. تو پھر وہ ایسے ماشاءاللہ میرا بہت بڑا نام بن گیا. لیکن یہ نام جب بنتا ہے نا تو انسان کو اپنا ہیڈ جو ہے نا بالکل ایسے رکھنا چاہیے, ایک دم پاگل نہیں ہو جانا چاہیے. پیسے آ گئے ہیں تو میں فرعون بن جاؤں, میں لوگوں کو یہ کر لوں. جب ہم اوورسیز پاکستانیوں کے پاس پیسے آتے ہیں نا, سب سے بڑا پتہ کیا ہوتا ہے, ہم اپنے ملک میں پیسے بھیجیں, اپنی مدر کو پیسے بھیجیں, اپنا گھر بنائیں, اپنا کچھ کریں. ہمارا سب سے بڑا ڈریم جو ہے نا سب اوورسیز پاکستانیوں کا یہ ڈریم ہے, اپنے ملک میں بھیجیں. یقیناً. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ تو ہم آئیں گے, بٹ وہ دوست تھے, وہ دوست آج بھی ہیں. میرے بچپن کے دوست میں نے کبھی چھوڑے نہیں ہیں. اچھا, وہ دوست کے جس نے ہاتھ پکڑا تھا, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. آج ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن آپ کی سکسیس سٹوری دیکھی تھی اپنی زندگی میں, کس طرح محمود بھٹی دنیا کا ایک مشہور آدمی. بالکل انہوں نے دیکھی تھی, کیونکہ ایک دم میڈیا مجھ پہ آ گیا. پھر سارے ہر وہاں پہ نا, یہ میڈیا تو ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کا میڈیا یہ زبان ہے. اچھا, آپ بات کریں گے اس سے, وہ کرے گا اس سے, وہ ایسے ایک دم شور ڈالتا ہے. پھر کلائنٹ بھی ایسے آنا شروع ہوتے ہیں, یار اس کے ماڈل لو, اس کے تو ماڈل بڑے ہٹ ہیں. تو ماڈل ہٹ کیسے ہوئے یہ تو بتائیں. آپ فیشن انڈسٹری میں آئے, اور میں کبھی اسکول کالج نہیں گیا فیشن کے. ہاں, تو وہی تو میں نے سیکھا سارا. میں نے آبزرو کیا, اور اس کے بعد ایسے ہی بس میں نے سیکھا وہ کیسے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے, ڈیزائن کیسے بن رہے ہیں چیزیں. میں نے ایک جیکٹ بنائی تھی لیدر لک میں, کیونکہ میں دیکھتا تھا جیکٹیں جو ہے نا لوگوں نے بڑی مہنگی پہنی ہوئی ہے. میں کہا یہ عام جو پبلک ہے ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے پہننے کے لیے یہ جیکٹیں, ان کا حق بنتا ہے, ان کو بھی پہننی چاہیے. پھر اس کو میں نے کپڑے کو پولیسٹر میں لیدر لک بنایا. وہ کپڑا بھی کوئی کاپی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ میں نے اس کا کروایا تھا رجسٹر, ماڈل کو بھی جس سے کروایا تھا. تو وہ وہاں سے پھر وہ صرف میرے پاس ہی تھا, تو وہاں سے ماشاءاللہ میں تو عام لوگوں کی نیڈز کو کیٹر کیا آپ نے. تو عام لوگوں نے پھر محمود بھٹی کو بھی اٹھا دیا. بالکل. یہ پتہ کیا, یہ میں نے جو ہے نا 24 آور چلتی ہے. میں اپنی زندگی میں نا 40 سال صبح 5 بجے اٹھتا ہوں, 6 بجے جاتا ہوں اپنے آفس. اچھا, میری ٹیم آتی ہے 9 بجے. یہ میرے جسم میں ایک ڈرگ ہے. وہاں پہ کوئی آپ کے آفس ٹائم میں نہیں آتا,
وہاں پہ وہ چکر نہیں ہے جو ڈس الاؤڈ، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی دوست نہیں آتا وہاں پہ، وہ چکر نہیں، وہ چل آیا، وہ یہ لے آیا، وہ لایا گاڑی، وہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے وہاں پہ۔ 7 بجے کے بعد 8 بجے کے بعد ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ جاؤ، آپ چائے پئیں، کھانا کھانے چلے جائیں، جو بھی کرنا ہے، لیکن آفس از آفس۔ اور انفیکٹ اب کتنے ورکرز آپ کے پاس ہیں، اور وہ ورکرز بھی آپ کی فیملی کی طرح ہیں؟ کیسے عرصے سے آپ کے ساتھ وہ میرے جو ورکر ہیں نا، میں کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں گئے۔ اچھا، جو آیا تھا پھر واپس نہیں گیا؟ واپس کبھی نہیں گیا، وہ ریٹائرمنٹ پہ ہی جائے گا، ورنہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ ابھی بھی میری جو ٹیم ہے نا، ابھی بھی میں نے وہ چھوڑ کر گئی ہیں، کام بھی نہیں، وہ ریٹائرمنٹ پہ چلے گئے۔ میں فون کروں گا 1 سیکنڈ سے پہلے میرا فون کر کے کام کریں گے وہ۔ میرا آفس چھوڑ گئے لیکن میرے ساتھ ہیں وہ۔ میں اپنے ورکر جو ہے نا، میں ان کو اپنی فیملی بنا کے میں رکھتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی، میں بوس بن کے کبھی نہیں رہا ان کے ساتھ۔ اچھا، ایز اے فادر فگر کے طور پہ آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ میرے گھر پہ بھی جو لڑکے ہیں ادھر پیرس میں یا لاہور میں، تو وہ میری فیملی ہے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور اب کتنی بڑی تعداد ہوگی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں 80 ممالک میں ماشاءاللہ آپ کا کاروبار ہے، تو ہر جگہ آپ کے ورکرز تو ہوں گے نا؟ بہت زیادہ ورکر ہیں، کیونکہ میں دیتا ہوں فرنچائز پوری دنیا میں ہے نا۔ اچھا، تو ساری دنیا میں یہ سعودی عربیہ، کویت، ابوظہبی، دبئی، بیلجیم، ہالینڈ، لکسمبرگ، جرمنی، لندن، برازیل، امریکہ، کتنی اسپین، کتنی کنٹریز ہیں نا، یہ سارے میرے کلائنٹ ہیں۔ افریقہ کی کنٹری ہیں، کنگو، کوت دیوار، سارے یہ میرے، آسٹریلیا، یہ سارے میرے کلائنٹ ہیں سارے، ان کو فرنچائز ہم دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو محمود بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک ایشین اوریجن کا شخص، اور اس نے کچھ ڈیزائن کیا، اور وہ سفید چمڑی والوں کو اتنا پسند کیسے آیا، کیا ایسا اس میں انوکھا پن تھا، یہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ اب آگے کے لیے کیا گولز لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لائف از آن، اگر ہے تو پھر ان کے پاس اور کیا نئے آئیڈیاز ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں۔ خبر سے خبر میں ایک بار پھر خوش آمدید بھٹی صاحب۔ انفیکٹ وہ جو میں پہلے بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ کیا ایسی انوویشن لے کے آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس ملک میں آپ تھے، گویا کہ وہاں کے لوگ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے، کہاں سے سیکھ کے، بٹ ایک اناڑی شخص کیا ہے، اس نے صرف آبزرو کیا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیا ایسا ڈفرینٹ کیا کہ جس نے کلک کیا؟ ایک تو آپ نے جیسے جیکٹ کا ذکر کیا، ڈفرینٹ جو ہے نا، وہاں پہ چیزیں چلتی ہیں میرٹ پہ ساری۔ اچھا، آپ کے ڈیزائن اچھے ہیں تو کلائنٹ آپ کے پاس آئیں گے، اچھا، ان کی سیل ہوگی۔ اگر آپ کے ڈیزائن اچھے نہیں ہوں، ان کی سیل نہیں ہوگی، وہ کیوں آئیں گے آپ کے پاس آئیں گے؟ کیوں پیسے ضائع کر کے؟ وہ ایک دفعہ تو لے کے چلے گئے ہیں۔ جاپان والے کلائنٹ آئے ہیں، جاپان میں کوئی 80 دکانیں ہیں میرے نام پہ، بٹی کے نام پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لے گئے تو اس کے بعد وہ نہیں آئیں گے اگر وہ ان کا کاروبار ہی نہیں چلے گا، ڈیزائن ہی اچھے نہیں ہوں گے۔ ڈیزائن جو میری مارکیٹ ہے نا پیرس کی، وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اوہ انٹرسٹنگ۔ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ وہ ہے، سب سے بڑا ٹرن اوور ان کا جو فرینچ گورنمنٹ کا نا، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی مارکیٹ سے؟ ہاں جی، میری مارکیٹ کو 5000 ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھٹی صاحب اکیلے نہیں ہے وہاں پہ، 5000 لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ 5000 لوگوں میں ہمیشہ آپ کی آئیز ایسے ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونا۔ اگر آپ ایسے کریں گے آپ کی جگہ کوئی اور لے جائے گا۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ فائٹر اور رننگ بالکل وہ رہنا چاہیے بالکل۔ تو اس کا ان کو مینٹین کرنا بڑا مشکل نہیں ہوتا؟ 40 ایئرز کی آپ کہانی کر رہے ہیں، صبح 6 بجے آپ 5 بجے اٹھنا، 6 بجے وہاں پہ ہونا، پھر ایک پورا ڈے آپ نے جس میں وزٹرز بھی نہیں آ سکتے، اتنا فوکسڈ ہونا۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں نا، کیونکہ یہاں بھی تو دیکھیں اتنی بڑی یوتھ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہے تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں، بٹ اس کے پیچھے کہانی اصل کیا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے کہ جسم میں ڈرگ آ جاتی ہے کام کرنے کی، حلال پیسے کمانے کی، فیشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ٹیم کو چلانا ہے، اگر باس ہی اچھا نہیں ہوگا، کام نہیں کرے گا، ٹیم آگے کیسے لے کے چلے گی؟ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ لیڈر کو ایگزامپل بننا پڑتا ہے کہ میں کر رہا ہوں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ خود بننا پڑتا ہے، کیونکہ میں خود بن کے تو میں گیا تھا نا، پھر میرا ایک بن گیا تھا میری لائف پہ۔ انہوں نے 3 سنیما موویز بنائی وہاں پہ۔ اچھا، میری مارکیٹ نے 3 سنیما موویز میری لائف پہ آئیں، بکس میری لائف پہ آئیں۔ اچھا، جب میں واحد پاکستانی تھا جس کو 10 ستارے امتیاز حلال امتیاز ملے ہیں۔ پاکستان سے 2 ملے ہیں ستارے امتیاز حلال امتیاز، باہر سے 8 ملے ہیں، 10 ہو گئے۔ میں کوئی 8-10 دفعہ جج رہ چکا ہوں، مس رشیا کے لیے، مس اٹلی کے لیے، مس لندن کے لیے، فرانس کے لیے میں جج رہ چکا ہوں ان کی چیزیں۔ یہ اللہ میاں آپ کو عزت دیتا ہے، میری ماں کی دعائیں ہیں، میں اس کی اتنی خدمت نہیں کر سکا۔
لیکن اللہ میاں کہتا ہے آپ اپنی لائف میں نا اگر میں نے تجھے اتنی عزت دی ہے نا تو آپ ہمبل رہیں. ہمبل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ میاں کہتا ہے میں نے تجھے دیا اب تو غریبوں کو بھی دے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ شروع میں میرے دل میں شوق تھا. میں کوئی 2000 بچوں کو اسپانسر پاکستان میں کرتا ہوں. میرا ایک ڈرگ ہے میرے جسم کا, یتیم بچوں کے لیے یتیم خانہ بنایا جائے. ایک میں نے ہاسپٹل بنایا, لیکن پاکستان بہت مشکل کنٹری ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اچھا وہ تو ہے, بٹ اگین جو آپ اپریسیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اعزاز سے نوازا گیا ہے, بٹ اب بھی آپ وہاں پہ ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں فرانس کی حکومت کو. تو کبھی ہائیسٹ لیول پہ پھر وہاں پہ بھی تو قومی دن ہوتے ہوں گے, تو محمود بھٹی صاحب کو بلایا گیا کہ ویل ڈن مسٹر بھٹی, یو آر ڈوئنگ ویل فار دس کنٹری. بالکل, وہ بلاتے ہیں سارے, میری بڑی عزت کرتے ہیں. کتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں سارے. تو یا شراک مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا, مترا ہوتا تھا بڑا پیار کرتا تھا. ان کے کتنے پرائم منسٹر آج کل بھی جو پرائم منسٹر ہے آئی نو 40 ایئر, ٹھیک ہے نا, کتنے امبیسیڈر پاکستان میں آتے ہیں, سارے مجھے فون کرتے ہیں, میری بڑی عزت کرتے ہیں. تو یہ اللہ میاں آپ کو عزت دیتا ہے, اس کو عزت کو سنبھال کے بھی رکھیں آپ. تو پڑوسی ملک ہمارا ہندوستان, اگرچہ تعلقات ہمارے کو بہتر نہیں ہے, بٹ محمود بھٹی وہاں پہ بھی پاپولر ہے. میں بہت پاپولر ہوں وہاں پہ بھی. میرے پاس وہ لے کے جاتے تھے میرے نام پہ, دلی بمبے میں دکانیں کھلی تھی بھٹی کے نام سے. یہ کتنے شاہ رخ, یہ امیتابھ بچن, اس کے بیٹے, اور سارے میرے پاس آتے تھے. میرے دوست ہیں بڑے قریبی, میری بہت عزت کرتے ہیں. تو میں بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ہم ملتے رہتے ہیں, کبھی دبئی میں, کبھی لندن میں, کبھی پیرس میں, ملتے رہتے ہیں آپس میں, بہت عزت کرتے ہیں. مجھے 3-4 دفعہ آفر ہوئی تھی انڈیا میں فلموں میں کام کرنے کے لیے بھی, لیکن پیرس میں جب میری لائف پہ موویز بنی تھی مجھے آفر ہوئی تھی میں خود اپنا رول پلے کروں, لیکن وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا, ہر چیز کرنی چاہیے جو آپ کو آتی ہو, وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو پتہ نہ ہو. تو کیا ہالی ووڈ کے سٹارز, بالی ووڈ کے سٹارز پتہ چلے کہ محمود بھٹی کے ڈریس پہن کے پھر رہے, کوئی ایسا بھی ہے؟ ہاں بالکل, لیکن میں لیڈیز فیشن کرتا ہوں. لیڈیز فیشن تو خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یاد ہے کہ ایشوریا رائے نے پہنا ہو وہاں کتنے ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں, فلمیں آتی ہیں. آج کل ایک فلم بن رہی ہے مس فرانس کے لیے, وہ سارے میرے ڈریس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. اچھا, میرے آفس سے لے کے جاتے ہوں, سیم ڈریس ہم پوری دنیا میں دیتے ہیں, جاتے ہیں سارا کچھ. تو ویسے یہ ہوتا تو بزنس سیکرٹ ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے پرائسنگ تو اوپن ہوتی ہے نا. تو کتنا سستا کتنا مہنگا, کیا محمود بھٹی برانڈ بڑا مہنگا برانڈ ہے؟ مڈل کلاس. مڈل کلاس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو بڑے بڑے کچریے ہیں وہ نہیں ہوں. محمود بھٹی صاحب وہ نہیں ہیں, جیسے شنیل, جور, لوئی ویتون, یہ میرا اس کا, وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے کچریے ہیں. ہم تو مڈل کلاس پہ کام کرتے ہیں. تو جو عام آدمی یورپ کا ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خرید وہ عام آدمی خریدتا ہے. تو آپ صرف کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی بزنس چل پڑا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ساتھ میں ایڈ اپ کر لیتے ہیں. محمود بھٹی صاحب صرف ڈیزائننگ تک رہ گئے, فیشن تک, یا اس کے علاوہ پروڈکٹس بھی آپ کی کچھ؟ آپ کو نا مجھے یہ ہاشوانی صاحب نے سکھایا تھا, بیٹے, انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. یہ انگوٹھی بھی انہوں نے مجھے تحفہ دی تھی, میری لائف میں بڑے امپورٹنٹ ہے ہاشوانی صاحب. انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹے کبھی ایک بزنس نہیں کرنا. اچھا, ایک بزنس اگر کل بند ہو جائے تو دوسرے آپ کے پاس چیزیں آتی رہیں. تو میں نے ایک بزنس کبھی بھی نہیں کیا. میرا ماشاءاللہ پراپرٹیز کافی ہیں, لاہور میں ہاسپٹل ہے, لیکن وہ تو اب عجیب چکروں میں پڑ گیا ہے, اور باقی کافی چیزیں میں کرتے رہتا ہوں. تو انفیکٹ آپ گئے سر, تو ہوتا ہے نا کہ آپ جس ملک سے گئے وہ آج بھی وہاں پہ لوگ بے روزگار ہیں, یہاں پہ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں. تو محمود بھٹی کو بھی خیال آیا کہ یار اب میں تو سٹیبل ہو گیا ہوں, میری ٹیک آف ہو گئی ہے, اب وہاں سے لیبر لے گیا ہوں, بجائے یہ کہ یورپ سے کسی اور جگہ سے, تو میرے اپنے پاکستانی ہیں, میری فیکٹریز میں میری کام کریں. ایسا نہیں ممکن ہو سکا. ایسا نہیں ممکن ہو سکتا. اور میرے پاس پتہ کہ جب آپ وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں نا, اپنی زبان نہیں بولنی چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اب اگر آپ اپنی زبان اپنے اپلائی سے بولیں گے نا, پھر دوسرے کیا سوچیں گے, اس لیے اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ہاں, وہ میں نے مکس شروع میں میرا تھا, جب میں نے شروع کیا تھا کوئی 40 سال پہلے, لیکن بعد میں نے فوراً سٹاپ کر دیا تھا یہ چیزوں کو, کیونکہ وہ اندر ہے نا, وہ جی یہ تو پاکستانی ہے, وہ بھی پاکستانی, باقی وہ لوگ تھے وہ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے, اس لیے پھر میں نے سٹاپ کر دیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بے شک جتنا عرصہ بھی وہاں پہ پوری زندگی گزار دیں, بٹ اسٹرینجر رہتے ہیں وہاں پہ, آپ وہاں پہ جیلن نہیں ہو پاتے. تو آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا, کیا وہاں کی سوسائٹی نے محمود بھٹی کو, اور آپ جیسے جتنے کئی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, دیگر ممالک سے بھی آتے ہوں گے,
تو ان کو ایبزارب کر لیتی ہے, ان کو اپنا بنا لیتی ہے, یہ ڈفرینس رہتا ہے وہاں پہ, ایک فیل آتی ہے کہ یار میں سیکنڈ سٹیزن ہوں یہاں پہ. نہیں, باہر جو ہے نا وہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, آپ کو میرٹ پہ لے کے جاتے ہیں, آپ کی وہ تعریفیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ انسان محنتی ہے, اس نے اپنا نام محنت کر کے بنایا ہے, تو وہ بڑی آپ کی عزت کرتے ہیں. انفیکٹ وہ پھر سسٹم میں کیا ڈفرینس آپ دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ انفیکٹ آپ جیسے لوگ کوئی وہاں پہ سپورٹ نہیں ہے, ایک آپ نے بڑی ایک تو اسٹرگل اسٹریٹ سے شروع کی اور ایک سکسیس سٹوری بنائی. ممکن ہے پاکستان میں بھی ایسے لوگ یہاں اسٹرگل کرتے ہیں, تو ڈفرینس آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے اگر پتہ کہ باہر میں کوئی شرم نہیں ہے, میں صفائیاں کرتا تھا, مجھے کوئی شرم نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, اور میں اگر کل سفیدی کرنی ہو میں وہ بھی کروں گا. کل یہ چیزیں میں نے اٹھا کے میں نے کسی گاڑی میں رکھنی, اب بھی کوئی میری کلائنٹ میں آتی تھی کوئی لیڈیز, وہاں پہ پیکر نہیں اٹھائے جاتے تھے, ہر بزی ہوتا تھا, میں اٹھا کے اس کی گاڑی میں چھوڑ آتا تھا. وہاں پہ یہ چیز ہے, یہاں پہ وہ چیز نہیں, مجھے کوئی دیکھ لے گا. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے پاکستان میں. مطلب مجھے آپ محنت کریں, آپ کام کریں, کوئی آپ کو نہیں ملنا چاہتا نہ ملے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں پہ میں ابھی بھی محمود بھٹی صاحب کسی کے پیکٹ اٹھا کے اس کی گاڑی میں چھوڑ آتا ہے. اس دن میں چھوڑ کے آیا ہوں پیکٹ, تو وہ مجھے اس نے 5 یورو ٹپ دی, میں نے لے کے وہ لڑکے کو دے دی. یہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں جو کتنے دنیا میں انٹرنیشنل مارکیٹ, انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہیں نا, بڑے امیر ہیں, وہ اپنے آپ کو کبھی شو نہیں کرتے. ہم کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کام ہوتا ہے, اور کسی ہیزیٹیشن کے بغیر کرنا چاہیے. اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے, یہ ختم ہونا چاہیے. یہ اگر آپ نا یہ دیکھیں, پاکستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے, بہت بڑا ملک ہے. ہمارے ینگ جنریشن جو ہے نا 30-25 سال سے ہے, یہ بہت بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. میں نے دیکھا ہے یہ بچے بہت انٹیلیجنٹ, بڑے ماشاءاللہ. ان کو بس پتہ ہونا چاہیے ہم نے یہ کرنا ہے. میں ان کو یہی میسج دوں گا, آپ نے شرمانا نہیں ہے. اور گورنمنٹ کو میں میسج دوں گا, اگر سعودی عربیہ کھل گیا ہے آپ بھی کھولیں پاکستان کو. یہاں پہ کانسر ہوں, لوگ آ کے گانے گائیں, لوگ بڑے بڑے اسٹیڈیم فل ہوں, آپ کی فٹ بال ٹیمیں بنیں, آپ کی فیشن شو ہوں, سارا کچھ. جو سعودی عربیہ اگر اوپن ہو سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقینی طور پہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ مسلمان کنٹری ہے نا, کویت مسلمان کنٹری ہے, ابو ظبی مسلمان کنٹری ہے, سارا. اللہ, ہم مسلمان ہیں, اللہ ہم دل سے کرتے ہیں. میں جو بچوں کو لیکچر دیتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ سے یہ کرو, بیٹیوں کی عزت کرو, بیویوں کی عزت کرو, ماں کی عزت کرو. یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے نہیں, پوری دنیا میں امپورٹنٹ ہے. دنیا میں ہم بہن بھائی, میری بھی 2 بیٹیاں ہیں, جی میں کچھ عزت کروں گا, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں کرنی چاہیے نا. تو بیٹیوں نے بھی اسی پروفیشن کو آپٹ کیا ہے, میری والد صاحب نے ایک سکسیس سٹوری بنا دی تو ہم نے بھی جانا اس طرح. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں کچھ اچھا نہیں لگا. نہیں, انہوں نے خود ہی سارا کام, بچوں کو خود ہی ان کو پتہ ہونا چاہیے پیسوں کی قدر کیا ہے. چھوٹی بیٹی میری ماڈل ہے, شنل کی, جور کی, لوئی ویتون کی, اور ڈاکٹر بھی کر رہی ہے. اچھا. درمیان والی ابھی ڈاکٹر بنی ہے, وہ سب سے خوبصورت ہے, اس سے شوق نہیں ہے تصویروں کا. بیٹے نے MBA کیا ہے, وہ ماڈل ہے, لوئی ویتون, شنل, رے بین, نائکی کا ماڈل ہے, بڑا مشہور دنیا میں. تینوں بچے, کیونکہ ان کی ماں ماڈل تھی, امریکن تھی, بڑی مشہور. اچھا. تو انفیکٹ آپ کی سکسیس سٹوری میں پھر آپ کی وائف کا بھی کوئی رول ہے کہ نہیں, بس آپ سمجھتے کہ نہیں اٹ واز مائی آئیڈیا اور میں نے اسٹرگل کی؟ اور نہیں, میری وائف ماڈل تھی, لیکن ہماری ڈیورس ہوئے کوئی 22 سال ہو گئے ہیں. اچھا. تو وہ امریکہ میں, میرے بچے امریکہ میں رہتے ہیں. اب میری جو ٹیم ہے نا, وہ لے کے ان کو میں نے تحفہ دے دیا اپنے آفس کو, وہ نیا بنا رہے ہیں ساری بلڈنگ. وہ لے کے چلیں گے, کیونکہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے, تو میں ان چیزوں کو کبھی بھولتا نہیں ہوں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اور بریک کے بعد بھی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ ذکر بھٹی صاحب پاکستان کا, جو آپ کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, بٹ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بڑا وائبرنٹ کنٹری ہے, بہت کچھ یہاں پہ ہے, بٹ ہماری سکسیس سٹوری ابھی تک بن نہیں پا رہی. اگرچہ پڑوس میں دیکھیں, چین آج دنیا کی بڑی عالمی معیشت بننے, سب سے بڑی معیشت بننے جا رہا ہے. ایون کہ ہندوستان دیکھیں $600 ارب کے ساتھ, ریزرو کے ساتھ, شاید آنے والے وقت میں دنیا کی 3ری بڑی عالمی معاشی طاقت بن جائے. بٹ پاکستان کی کہانی کیوں کلک نہیں کر رہی؟ آپ اس پہ نظر تو رکھتے ہوں گے کہ کیا ایسی آپ کو خرابیاں نظر آتی ہیں کہ جن کو ٹھیک کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پاکستان میں اب ہم بڑی سیریس بات کرتے ہیں. جی, کل اوورسیز پاکستانی کی ہوئی, میں چیف آف سٹاف آرمی کے ساتھ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں بہت ان کو پسند کیا, عربی بہت اچھی بول رہے تھے وہ, اور ملک کے لیے وہ بھی فائٹ کر رے ہیں, پرائم منسٹر صاحب فائٹ کر رہے ہیں.
ہمارا مسئلہ ہے بہت بڑا اوورسیز کا. یہاں پہ اوورسیز میں نے بتایا تھا نا, سب سے پہلے جب پیسے کماتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے ملک میں بھیجیں. جی میں اب دیکھیں نا, میں آپ مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, ایک مربع زمین لی, وہ میں نے وکیل کو تھوٹی لیٹر دیا. 80 ملکوں میں میرے وکیل ہی کام کرتے ہیں, پیسے بیچتے ہیں, ڈیلنگ کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے وکیل ہی سارا کچھ کرتا ہے. پاکستان میں مافیا وکیلوں کا. میں 4.5 سال سے میں جا رہا ہوں عدالتوں میں, اور 65% عدالتوں میں جائیں گے, آپ کے وال کھینچیں گے, کوٹ پہنیں گے, چپیڑے ماریں گے, جج اٹھ کے چلے جائے گا, ویڈیو لگی ہوئی ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جج صاحب کہتے ہیں میں کیا ایکشن لوں, پولیس والے وہ پرچہ نہیں کریں گے, جی ہمیں اوپر سے فون آ گیا, میں نے کچھ نہیں کرنا. پاکستان میں آپ دیکھیں نا, مطلب میں نے تو ایک یتیم خانہ بنانا ہے اپنی ماں کے نام پہ غریبوں کے لیے. اس پہ جج صاحب کو کہا یہ زمین آپ اس کے نام پہ کر دیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 50 کروڑ ارب بلڈنگ پہ لگے گا, میں لگا کے دوں گا. مجھے شوق ہے غریب بچوں کے لیے, ہر آدمی کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے, تو مجھے یہ شوق ہے, تو وہ جناب مجھے نہیں کرنے دے رہے. اچھا, وہ 4.5 سال سے چل رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے نا میں 90 دن میں اوورسیز پاکستانیوں کی ایک اسپیشل عدالت بن جائے گی, وہ ہم کریں گے. اب دیکھ لیں گے نا, 4.5 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی چکر لگاتے ہوئے عدالتوں میں. یتیموں کے لیے کام کرنے چاہ رہے ہیں, وہ مجھے نہیں کرنے دیتے, وہ مجھے کرنے نہیں دیتے. میرے ساتھ مجھ پہ کوئی 30 کیس بن گئے ہوئے ہیں. اچھا, 30 کیس بن گیا آپ پہ. وہ وکیل بناتے رہتا ہے, روز کیس, روز نیا کیس. یہ تو پنجاب میں تو مریم نواز صاحب بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ گڈ گورننس کی بہترین مثال پیش کر رہی ہیں. دیکھ لینا میرے انٹرویو, محمود بھٹی صاحب کا کیس نظر نہیں آ رہا جی. میرے کیس میں 4.5 سال سے کوئی 2 کروڑ کی ٹرین لگا چکا ہوں, جو آنے جانے کی. میں عدالتوں میں جاتا ہوں, وہ خود پیش نہیں ہوتے, اپنے بدماش وکیل بھیجیں گے, کوئی 32-33 وکیل آ جائیں گے, آگے بڑھ کے ماریں گے, بدماشی کریں گے. اس کے بعد میں نے لاہور میں بہت بڑا ہاسپٹل بنایا یہاں پہ, اچھا DHA میں, نیشنل ہاسپٹل. اس کو بنانے والا میں ہوں, نیب انہیں پکڑنے لگی تھی کیونکہ سارے پیسے غائب ہو رہے تھے. اس کو بنایا, وہاں پہ ساکر نثار صاحب آ گئے. اچھا, کیوں وہ آ کے وہ جو چھاپے مار رہے تھے اس زمانے پہ, مجھے آ کے وہ شروع ہو گئے, میری ڈیورس ہو گئی. اب وہ ہاسپٹل میں ہو گیا قبضہ. ہاسپٹل میں میں نے بنایا تھا یہ ذرا غریبوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے, ٹھیک ہے نا, فری علاج ہو یا سستا علاج ہو, کیونکہ میرا کام یہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جس کو CEO بنایا وہ اب جناب سارا کیش پیسہ غائب ہو رہا ہے. پیشنٹ تھیٹر کیش, فارمیسی کیش, ڈاکٹروں کی فیسیں کیش, لیب کیش. مین شیئر ہولڈر میں ہوں اس ہاسپٹل کا, سارا کیش پیسہ ہو رہا ہے. جب اس سے پیسوں کی حساب مانگتے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے. جب ان پہ کیس کرتے ہیں, پاکستان میں 3 فیشن ہے یہاں پہ, 4. اوپر سے فون, سٹے آرڈر, لفافہ اور تریحے عدالتوں میں. بس آدمی برباد ہو جاتا ہے. اب پوچھا جائے وہ کیش پیسے کدھر جا رہے ہیں CEO صاحب؟ CEO صاحب کچھ شرم کریں. یہ ایک چپڑاسی جعلی جو بنا سکتا ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے, نہ کوئی ایسا کیا اس نے, آپ اس کی دوائی کو بیچ رہے ہیں, اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی جعلی ہے بیار, اور مجھ پہ فتوے کرواتے ہیں. اچھا, ریلیجیس اسکالرس کو بھی انگیج کیا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں, کیونکہ میں اس کے حق کے بارے میں بولتا ہوں نا. ایک مافیا گروپ مل گیا آپس میں نا, اس پہ فتوے لگاؤ, اس کو یہ کرو. میں تو بھیا, مجھے تو ہاسپٹل میں انہوں نے اس دفعہ پرافٹ شو کیا ہے, اس کے 300 بیڈ ہیں, پتہ نہیں 2000 آدمی کام کرتا ہے, 2 کروڑ پرافٹ شو کیا ہے. یہ تو FBR ٹیکس والے ہیں, جائیں جا کے اس کی انکوائری کریں. کیوں نہیں کرتے؟ DHA والے جائیں جا کے اس کی انکوائری کریں. DHA کے اندر وہ ہاسپٹل ہے, DHA کیوں نہیں جاتے؟ کور کمانڈر صاحب کیوں نہیں کہتے یہ کیا وہاں پہ DHA میں فراڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ان کو ہی کرنا چاہیے نا سارا کچھ. اسٹیٹ فنکشنرز جتنے بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے. مین اگر شیئر ہولڈر میں ہوں تو میں کہہ رہا ہوں نا, تو ون آف دا اسٹیک ہولڈر کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ جا کے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اس کو کیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اوورسیز پاکستانیوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, جو میں نے کل بولا بھی تھا وہاں پہ تقریر کر کے. ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارے یہ مسئلے, ان کو چاہیے 2 یہاں پہ چیزیں بنانے, نیب, FBR, FIA. یہ 2 چیزیں اگر آپ ریئل, اگر آپ میرٹ پہ کام کریں تو اوورسیز پاکستانی اتنا پیسہ لے کے آئیں گے. سوری, میں اتنے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو اتنے امیر ہیں, وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں, وہ ڈرتے ہیں.
وجہ کیا؟ یہی وہ اس وجہ سے اوپر سے فون، اسٹے آرڈر، ہاں جی تاریخوں پہ تاریخیں، ہاں جی بس ترہیم وہ بیچارے برباد ہو کے چلے جاتے ہیں. وہ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں، وہ عدالتوں میں جائیں گے 3 ہفتے، ان کو پتا ہے وہ واپس چلے جائے گا، بس ٹھیک ہے. اور وکیل آپس میں مل جائیں گے، وہ آپس میں سارا وہ چکر چلتا رہے گا. مافیا ہے نا ایک بہت بڑا، یہ مافیا آپس میں مل گیا ہے میرے خلاف، کیونکہ میں غریبوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آپس میں مل کے انہوں نے سارا یہ کیا ہے. یہ تو پرائم منسٹر صاحب، چیف آف سٹاف آرمی صاحب، بہت پیارا ملک ہے. میں آپ سے پرومس کرتا ہوں اگر آپ یہ چیزیں ختم کر دیں نا، لیگل یہ چیزیں کریں، ان کی انکوائری کروائیں، میں پرومس کرتا ہوں نیکسٹ ایئر میں وہ پاکستانی لے کے آؤں گا جو پاکستان کبھی آئے نہیں، وہ خرباں پتی ہیں. جو ریئل پاکستانی ہیں وہ خرباں پتی ہیں. پیرس میں ایک ناظم لڑکے کا نام ہے، ایک ارشد لڑکے کا نام ہے. رشیا میں طارق نام ہے اس کے، ہلٹن ہوٹل، یہ سارا وہ اتنی انویسٹمنٹ دنیا میں کرتے ہیں، پاکستان کوئی آتا نہیں ہے. وہ ڈرتا مارا آتا نہیں، کہتا تو پاگل ہے وہاں پہ. یار میں کہ یار مجھے شوق ہے غریبوں کے لیے کام کرنے کا، میں نے کچھ نہیں چاہیے. میری جو پراپرٹی ہیں اربوں کی ہیں، وہ میرے جانے کے بعد وہ بھی ایک غریب خانے میں چلے جانی ہے ساری. میرے بچوں نے نہیں لینی، میرے بچے باہر رہتے ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں ہے. کہتے پاپا دو غریبوں کو، ان کا حق بنتا ہے. اللہ میاں اس لیے میری برکت ڈالتا ہے. اللہ میاں مجھے سارے جب میں ہوٹل میں آتا ہوں لوگ مجھے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو آپ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، ان کو مثالیں دیتے ہیں. یہ مثال ہونی چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا کچھ لے کے نہیں آتے، لیکن ایسے ہی ہے. جب آپ جاتے ہیں کچھ لے کے نہیں جاتے. کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. اللہ میاں کہتا ہے ہمبل رہو، آدھی روٹی کھا کے اپنے ہمسائے کے بھی آدھی روٹی دو. جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں وہ آپ کی فیملی اس کی عزت کریں، ان کے ساتھ فرونیت نہ کریں، ٹھیک ہے نا. ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے غلط کام نہیں کیا، کیونکہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. اس لیے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے. کیا بات ہے. لیکن انفیکٹ جو آپ بات کر رہے تھے کہ بڑا پوٹینشیل ہے اوورسیز پاکستانی اربوں خربوں پتی بیٹھے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر بھی $4.1 بلین کی راہ پچھلے مہینے کی ریمیٹنسز ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سال کے کمولیٹو دیکھا جائے تو شاید ہمارے ایکسپورٹس کہیں $31 بلین کی ہیں، اور جو وہاں سے اوورسیز پاکستانیوں کو $38 بلین سال کا بھیجیں گے. بٹ پوٹینشیل ہے کتنا؟ کیونکہ آپ تو وہاں بیٹھے ہیں، اس سے 4 دگنا زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا آپ کے خیال میں گویا کہ $12-16 ارب آ سکتے ہیں. میں لے کے آؤں گا. مجھے انٹرنیشنل لوگ جانتے ہیں، مجھے اوورسیز پاکستانی دنیا میں جانتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں. میں ان کو بتاؤں گا یہ سب سے پیارا ملک ہے. جس ملک میں نا جس سپاہی نے ہماری وردی پہنی ہے نا اس کی عزت ہونی چاہیے. اس نے میرے ملک کی وردی پہنی ہے، میرے ملک کا جھنڈا لگا ہے پاکستان کا. جس سپاہی نے، آرمی کے سپاہی نے جو بارڈروں پہ جاتا ہے، اس نے میرے ملک کی وردی پہنی ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جج صاحب کی کرسی ہے، اس کے پاس آپ انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کی عزت ہونی چاہیے. اگر ہمیں انصاف ہی نہیں ملے گا، عزت نہیں ہوگی، ہم برباد ہو کے چلے جائیں گے. ملک ترقی کیسے کرے گا؟ صحیح. ملک یہ 3 چیزیں چینج ہو جائے نا، اوپر سے فون کرنا بند کر دیں اور میرٹ پہ سب چیزیں کہیں. میرے ہاسپٹل میں، میرے آفس میں ڈاکہ پڑا پچھلے سال، مجھے حلال امتیاز ملا ہے، میں 24 کو گیا ہوں، سارا دفتر توڑ کے چیزیں غائب ہو گئی. ایس پی جو کینٹ کا ہے اس کے پاس میں گیا ہوں پرچہ کروانے کے لیے، اس نے پرچہ نہیں کیا، مجھے اوپر سے فون آ گیا ہے. میں پرچہ نہیں کروا سکا. محمود بٹی صاحب پرچہ نہیں کروا سکے کیونکہ اوپر سے کال آ گئی. اوپر سے کال آ گئی ہے. سنیں آپ کی کوئی کتاب بھی آ رہی ہے؟ میری ایک کتاب آ رہی ہے، اس کا ٹائٹل ہے اوپر سے فون آتا ہے. اوپر سے فون آتا ہے. ہاں جی، وہ میں نے ریئل کتاب لکھی ہے. آپ نے خود اس کو بھگتا بھی ہے تبھی آپ کہہ رہے ہیں؟ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا تو یہ میری لائف میں ہے سارا کچھ. اچھا، خود ایکسپیرینس کیا؟ میری ایکسپیرینس ہے، میری لائف میں ہے جو میں لکھ رہا ہوں. کتنے یہاں پہ مافیا وکیلوں کا بنا ہوا ہے، کتنے جعلی وکیل ہیں، اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وکیل نہ کرو، جج کر لو. میں عدالتوں میں یہ سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہمارا بہت بڑا ملک ہے، بہت پیارا ملک ہے. پلیز ہم اس کو بہت آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میرے جیسے اوورسیز پاکستانی ان چیزوں کو بہت آگے لے کر دینا چاہ رہے ہیں. انڈیا کیوں آگے چلے گیا؟ چائنا کیوں چلے گیا؟ اس کو اوپن کریں. سعودی عربیہ دیکھ لیں کہ کہیں چلے گیا.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بٹ اگین یہ بھی کہا جاتا ہے بھٹی صاحب کہ وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ان کے اندر بھی ایک یونٹی نہیں ہے. پھر یہ اس کے بارے میں بتائیے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. سارے پاکستانی جو بھی ہیں وہ اپنے ملک کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک میں پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. وہ بھیجتے ہیں, اپنی فیملیوں کو بھیجتے ہیں, وہاں پہ بڑی محنت کرتے ہیں, زمینوں پہ سوتے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجتے ہیں. وہ ملک کا ہی چلتا ہے نا, وہ ملک کا اثاثہ ہے نا. چیف آف اسٹاف آرمی صاحب کہہ رہے تھے نا, آپ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, آپ ہمارے ایمبیسیڈر صاحب ہیں. وہ صحیح تھے کہہ رہے تھے چیف آف اسٹاف آرمی صاحب, وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ہم ان کا اثاثہ ہیں, ہم ایمبیسیڈر بن کے جاتے ہیں سارے. تو اس لیے ان کی عزت ہونی چاہیے. ان کی جو پراپرٹی ہیں اس پہ ریئل ہونا چاہیے, میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے. جو ہمارے قبضے کرتے ہیں غریبوں کے لیے, ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. اندازہ کریں میں 2000 بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں, مجھے 32 سال ہو گئے. صحیح. لیکن یہ جو آپ اثاثے کی بات کریں, اس اثاثے کا خیال ہمارے سفارت خانے بھی رکھتے ہیں وہاں پہ جو ہم نے کھولے ہوئے دنیا بھر میں. ان کا کام یہی ہے کہ اس اثاثے کا خیال رکھے, تو رکھا جاتا ہے. بالکل وہ امبیسڈر کرتے ہوں گے. میں جاتا تھا امبیسی میں, اب کافی دیر سے میں کبھی گیا نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بالکل امبیسی کچھ لوگوں کی شکایات ہوتی ہے نا کہ ان کو وہ تھوڑی بہت ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن 5 فنگر از ناٹ سیم تھنگ. تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن واقعی لوگ آپ کے خیال میں بہترین انداز میں کام کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لاسٹ پارٹ میں ہم چاہیں گے کہ کچھ اور بھی ان سے پیس آف ایڈوائس, کیونکہ سکسیس سٹوری بنائی انہوں نے. اس سکسیس سٹوری کے لیے آپ کے لیے کیا ٹیک اوے ہے؟ گویا کہ پاکستانی ہم کہتے ہیں کہ 64-65% ہماری یوتھ ہے جنہوں نے آگے چل کے اپنے لیے اسٹرگل کرنی ہے. تو ایک اتنی کامیاب مثال سامنے بیٹھی ہو تو یقینی طور پہ ہم چاہیں گے کہ کچھ بتائیں اپنے نوجوانوں کو کہ اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کا سر آخری حصہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ کچھ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں پاکستان میں, بالخصوص سرمایہ کاری کے حوالے سے, کیونکہ ہم منرل سے متعلق کانفرنس ہو حکومت نے کروائی یا پھر اوورسیز کنونشن تھا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے تارکین وطن سے کہیں کہ یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں. ہمیں ضرورت ہے IMF پروگرام کے نیچے ہے سر $1 ارب لینے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کنڈیشنز ان کی وہ پوری کرنی پڑتی ہیں. تو کچھ تھوڑا سا بتائیں کن کن ایریاز کے اندر یہاں پہ پوٹینشیل ہے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی بھی آپ کو سن رہے ہوں گے نا کہ محمود بھٹی صاحب آئے یہاں پہ اپنا انپٹ بھی دیا ہے, تو کچھ بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہی بتا رہے ہیں, کیونکہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ آپ نے زندگی میں ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایکچوئل آپ نے بتایا کہ ہونا کیا چاہیے. بالکل اوورسیز پاکستانیوں کو نا, یہ ہمارے ملک میں بہت چیزیں ہیں. میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, یہاں پہ ہماری جو سپورٹ ہے نا بہت آگے جا سکتی ہے. نمبر 1, آپ کا باہر کا کلائنٹ کوئی آرڈر دے رہا ہے نا, آپ نے اس کلائنٹ نے آرڈر دیا ہے, LC کو لیا, اس نے کہا مجھے سائز 1 چاہیے, آپ اس کو سائز 1 دیں, سائز 2 نہ دیں. ٹھیک ہے. اگر کسی نے آپ کو کہہ دی مجھے 30 days یا 60 days میں میرا آرڈر پہنچنا چاہیے, کیونکہ کلر چینج ہو جاتے ہیں, ماڈل چینج ہو جاتے ہیں, کلیکشن چینج ہو جاتی ہے, نیا فیشن آ جاتا ہے. اگر آپ کا 60 days اس کا پرومس, اس کے پیسے لے کے آپ اس کو آرڈر جا کے 90 days میں دیں گے, وہ تو ہو جائے گا تباہ, کیونکہ فیشن چینج ہو گیا, کلر چینج ہو گیا, سمر ونٹر کلیکشن ساری وہ ساری چیزیں ہو گئی بیکار. وہ پاکستان کیوں آئے گا؟ وہ پاکستان کیا کرے گا آگے؟ ٹھیک ہے نا. وہ تو بیچارہ تباہ ہو گیا, اس نے تو آپ کو پیسے دے دیے. آپ کے کلائنٹ وہ چلتے ہیں, آپ کے پاس کلائنٹ, اگر میرے پاس دنیا کے کلائنٹ ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. عزت کے علاوہ ہم کرتے ہیں بزنس. اس نے جاپان کا کلائنٹ آیا ہے, وہاں پہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی, اس نے سائز 1 کا آرڈر دیا تو میں نے سائز 1 ہی اس کو بھیجا. وہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے پاس آئے گا, اس کی فنش اچھی ہوئی ہے, وہ نیکسٹ ٹائم بھی آئے گا آپ کے پاس. اس لیے بڑے کاروبار میں پاکستان کو, یہ لوگوں کو ان کا پرومس, ان کی چیزوں کو سوچنا چاہیے. پھر کلائنٹ پاکستان میں بہت آئیں گے. کیوں انڈیا جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ کرتے ہیں ریئل بزنس. وہاں پہ بھی خراب کرتے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, پرسنٹیج بڑی کم ہوگی, لیکن پاکستان بھی اچھے فیکٹری والے ہیں. کراچی میں جانتا ہوں, میں پچھلے دفعہ گیا تھا, انہوں نے مجھے ایک ایوارڈ بھی دیا تھا بزنس مینوں نے. میں اور فرینچ ایمبیسیڈر وہاں پہ گئے تھے, انہوں نے دیا تھا. اچھے یہاں پہ بھی بہت بڑی فیکٹری ہیں, لیکن ہمیں اور لگانی چاہیے, اور آگے لے کے جانا چاہیے. ایک دوسرے کو کاپی نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں فیشن یونیورسٹی لاہور میں میں نے بنائی تھی, فیشن میں لے کے آیا تھا, سارا فیشن شو میں نے شروع کروائے تھے, یہ سارا کچھ میں نے اوپن کیا تھا, اس لیے مجھے اسٹار امتیاز دیا تھا جنرل صاحب نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہمیں اوپن کرنی چاہیے. جیسے آپ سعودی عربیہ دیکھو نا, سارا کھل گیا,
کمپٹیشن کروایا نا وہ جو مس یونیورس کا ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ہونا چاہیے نا ساری چیزیں. اگر پاکستان بھی اوپن ہوگا، لوگوں کو پتہ ہوگا یار پاکستان تو بڑا اوپن ہو گیا، اتنی خوبصورت ہماری جگہ ہیں جہاں پہ ٹورسٹ آنے چاہیے. وہ امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے نا ملیشیا والے 10,000 کیا ہے، 00 ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اتنے خوبصورت ہوٹل ہیں، سارا کوئی 10,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ہماری پبلسٹی اچھی ہوگی، ہمارے ٹورسٹ آئیں گے، ہمارا بزنس آگے چلے گا. اب دنیا کہیں کی کہیں جا رہی ہے، امریکہ دیکھ لیں کیا کر رہا ہے، وہ چائنا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ سب چیزوں کا سوچنا چاہیے. ان کو ایک اسپیشل کوئی ایسی چیز بنانی چاہیے جو اوورسیز پاکستانیوں کی انکوائری بھی ہونی چاہیے، ان کی چیزیں چلنی چاہیے. یہ ایمبیسی کو بھی سوچنا چاہیے. اگر باہر کا کلائنٹ ایک آگے آرڈر دے رہا، وہ بیچارہ تباہ ہو گیا، اس کے پیسے لے کے بیٹھ گئے، اس کو مال چیزیں نہیں بھیجیں، تو پھر وہ کلائنٹ کیسے آئے گا؟ اگر آپ اس سے پرومس چیزیں بیچیں گے تو پھر وہ آئے گا نا. اور انفیکٹ آپ کیونکہ ملک کے پرائم منسٹر سے بھی، پھر آرمی چیف سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی، شاہی پہ بھی ملے، کیا لگ رہا ہے کہ ڈیسپریٹ ہے اس وقت حکومت، سچارے جس کا آپ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ہاں اس ملک وہ اب کہہ تو رہے ہیں نا، اکارڈنگلی بھی کچھ اقدامات بھی کرنے چاہ رہے ہیں، اس طرح پہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ باتیں تو ہو گئی ہیں بٹ اقدامات ابھی کرنے ضروری ہیں، جب تک وہ نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. بالکل، کہنا ایزی ہوتا ہے اسپیکر پہ آ کے تقریر کرنا، لیکن اس کو اگر آپ نے پرائم منسٹر صاحب 90 ڈے کا کیا اوورسیز پاکستانیوں کا ہم فیصلے عدالتیں کریں گی اور ان کو نیب بھی سنے گی، ان کے اسپیشل چیزیں بنا دی ہیں، تو میں بڑی خوشی میں آپ کا بہت خدمت اور تابع دار، اور مجھے خوشی آپ ملک کے لیے اتنے فائٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس کا آپ 90 ڈیز میں بھی دیکھیں گے فیصلے ہوتے ہی نہیں ہوتے، آپ دیکھ لیں گے نا. وہ اللہ کرے ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور میرٹ پہ کریں. کسی کو کل پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے ہم سفارش نہیں سنیں گے، ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے. اگر باہر کے ملک ترقی کر گئے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر محمود بھٹی صاحب نے کوئی غلط کام کیا تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، سب ایک ہونا چاہیے نا، پھر ملک وہ ترقی کرتے ہیں. اگر محمود بھٹی صاحب نے کیا تو اس کو اوپر سے فون آ گیا تو اس کا وہ فیلیں پھاڑ دیے، پرچہ ہی نہیں ہونا. یہ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کو لگتا ہے عدالت اور پولیس میرے خیال میں سب سے زیادہ تنگ لگتے ہیں ان لوگوں نے آپ کو یہاں پہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ چیزیں آگے نہیں بہتر انداز میں لیکن اگین کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس ملک کو ضرورت تو ہے، مدد چاہیے ہمیں، اور بالخصوص اپنے اوورسیز پاکستانی سے چاہیے. شاید سفید چمڑی والا یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کرے، بٹ جو یہاں سے گئے ہے اس کو تھوڑا سا ملک کا درد بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ تو ان اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا پیغام آپ کا ہے کہ کن کن شعبوں میں آ کے یہاں آئیں ملک کے اندر؟ آپ تو حالات کو جانتے بھی ہیں، اس کے آپ عادی بھی ہیں، تو نامساعد حالات میں بھی آپ کو کچھ کرنا چاہیے. پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان آنا چاہیے، یہاں سے چیزیں لے کے باہر آپ جا کے کریں، کیونکہ بہت چیزیں ہیں ہمارے پاس، بہت فٹ بال ہمارے پاس بنتا ہے، گارمنٹس ہمارے پاس بنتا ہے، رائس ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور مسالے بنتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں. تو منرلز بھی ہیں نا، منرلز کی بات کر رہے ہیں، منرلز کی بات دیکھ لیں کل وہ کتنے ہیں، سٹون یہاں پہ کتنے ہیں، یہ سارے سٹون پاکستان کے ہیں. یہاں پہ بہت چیزیں ہیں. آپ افریقہ کنٹری میں کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان میں بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا، افریقہ کنٹری اب اتنی غریب کنٹری تھی، اب امیر بن رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس سٹون ہے، پیٹرول نکل رہا ہے. یہ ہمارے پاس بھی بڑی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس بھی بہت چیزیں ہیں. اگر آپ صحیح محنت سے سنسیئر ہو کے کام کریں گے، اللہ میاں ان چیزوں میں بہت بہت برکت ڈالے گا. اور انفیکٹ اس ملک کی سیاسی قیادت سے آپ مطمئن ہیں؟ قابلیت ہو، ویژن ہو، کیونکہ لیڈر تو ہوتے ہیں نا سر، ادھر بھی تو آپ سیاستدانوں سے ملتے ہیں نا، ملک کے پریزیڈنٹ سے ملتے ہوں گے، سیاستدان تو ہے نا. لیکن میں ملتا ہوں اور ان کے ویژن میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت فرق ہے. لیکن میں سیاست میں کبھی نہیں آیا کیونکہ میں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. میں کبھی اس میں دخل نہیں دیتا کیونکہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے. میں اتنی چیزیں کرتا ہوں، یہ مجھے چیزوں کا شوق نہیں ہے بالکل. جو منسٹر ہے نا اس کا رول میں پلے نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو منسٹر صاحب کو پتہ ہوگا میں نے کیا کرنا ہے، پرائم منسٹر کو پتہ ہوگا میں نے کیا کرنا ہے، ملک میں نے کیسے چلانا ہے. چیف آف اسٹاف آرمی صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے میں نے اپنی جو فوج ہے ہماری اتنی پیاری اتنی بڑی ملک میں فوج ہے، ہمارے پاس بم آٹومیٹر سارا کچھ دنیا میں 5ویں نمبر پہ پتہ نہیں کتنے نمبر پہ آتی ہے، تو ان کو پتہ ہے نا میں نے کیسے چلانی ہے. محمود بھٹی صاحب کو صرف یہ پتہ ہے میں نے بزنس کیسے کرنا ہے، میں نے فیشن کیسے لے کے جانا ہے، میں نے بچوں کو لیکچر کیسے دینا ہے. میں اب نیکسٹ یونیورسٹی، لیمپس یونیورسٹی، آغا خان یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی میں جاتا ہوں خود لیکچر دینے کے لیے، کیونکہ میری جو فیوچر بچے ہیں نا انہوں نے ہمارے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے محمود بھٹی صاحب نے اپنی لائف کیسے شروع کی، اور یہ بھی ویسے کریں، غلط کام نہ کریں.
غلط چیزیں نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے ملک آگے لے کے جانا، اس لیے میرا فرض بنتا ہے بچوں کو جا کے بتانا، بچوں آدھی روٹی کھا لو، ٹھنڈی کھا لو، گرم نہ کھاؤ، زبان سڑ جائے. انٹرسٹنگ. اور لاسٹلی اتنا کچھ ہوتے ہوئے ایک تو خیر میریٹل لائف کے اندر ایک سپریشن ہوگی، اس کے بعد سب کچھ ہوتے ہوئے محمود بھٹی صاحب اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ اب نا مجھے شوق ہے، میں کہتا ہوں پتہ کیا مجھے کیا شوق ہے، آپ کے ٹی وی پہ میں کہہ رہا ہوں، کل اگر یتیمخانہ انہوں نے مجھے بنانے دیا، ایک مافیا مجھے نہ بنانے دے رہا ہے، اگر بنانے دیا نا تو میں نے ادھر جا کے رہنا ہے. اچھا، ایک کمرے میں، تو وہاں ان کے ساتھ جا کے رہنا، ان کے ساتھ زندگی کے باقی مطلب میں نے زندگی ویسے کرنی ہے. ونڈرفل. آپ نے سنا محمود بھٹی، جو کہ بھٹی کے نام سے ایک فیشن ڈیزائن جو ہے اور ایک ان کی پروڈکٹ ہے، جو بتا رہے تھے کہ دنیا کے 80 ممالک کے اندر ان کا کاروبار، جس کے ساتھ پھر ہزاروں لاکھوں لوگ وابستہ ہیں. اور پھر ان کی خواہش یہ ہے کہ زندگی کے حصے میں کہ جب آپ بہت کچھ کما لیں تو اسے تقسیم بھی کرنا چاہیے لوگوں میں. اور پھر پاکستان کو لے کے بھی بڑے اس وقت بھی ڈیسپریٹ ہیں، دل دھڑکتا ہے ان کا اس ملک کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک بھی دنیا کے ان ترقیاتی ممالک میں شریک ہو، لیکن یہ جو اوپر سے کال اور کچھ اور خرابی ہیں، جب تک وہ کہتے ہیں یہ دور نہیں ہوگی. یہ ملک اس میں اتنے وائبریشن گوئے کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود، اس میں اتنا قابل لوگ ہونے کے باوجود، یہ وہ ہرڈلز ہیں جب تک وہ دور نہیں ہوگی، شاید پاکستان اپنی سکسیس سٹوری نہیں بنا پائے گا. تو امید ہے کہ آج کے دن بھٹی صاحب کی گفتگو باقی لوگوں نے بھی، جہاں عام لوگوں نے سنی، اس ملک کے جو فیصلہ ساز ہیں، پالیسی ساز ہیں، انہوں نے بھی سنی ہو، اور ان کے بھی دلوں کو جا کے اس نے ضرور دستک دی ہوگی. اور اگر دی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں سنی گئی ہوں گی، اس پہ پھر عمل درآمد بھی ہوگا، اور وہ جو ہرڈلز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ریاست اپنا رول پلے کرے گی. ناظرین، آج کے شو کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.